کیا تم وہ راز جاننا چاہتے ہو جسے دنیا کے زیادہ تر مرد اپنی پوری زندگی میں کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے؟ ایک ایسا نایاب راز جسے اگر تم سمجھ جاؤ تو تم یہ بھی سمجھ جاؤ گے کہ عورتوں سے کیسے بات کرنی ہے، کیسے ان کے ذہن میں اپنی جگہ بنانی ہے، اور کیسے انہیں تمہارے اگلے میسج اور اگلی ملاقات کا انتظار کروانا ہے۔ ذرا تصور کرو، تم سامنے کھڑے ہو اور تمہارے سامنے ایک لڑکی ہے جس سے تم بات کرنے والے ہو۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، تم کیا کہو گے، کس موضوع پر بات کرو گے؟ بات چیت کو بغیر کسی جھجک اور خاموشی کے کیسے جاری رکھو گے؟ یہیں پر زیادہ تر مرد غلطی کرتے ہیں، وہ زیادہ سوچنے لگتے ہیں، مسلسل یہی سوچتے رہتے ہیں، کیا بولوں، کیسے بولوں، کون سا موضوع ٹھیک رہے گا، اور اسی سوچ میں ان کی اصل توانائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے تفصیل میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی تبدیلی ضروری ہے۔ اپنا نظریہ بدلو، اپنا ذہن ریسیٹ کرو۔ جب تم کسی لڑکی سے بات کر رہے ہو تو یاد رکھو وہ بھی صرف ایک عام انسان ہے، نہ تم سے اوپر اور نہ تم سے نیچے، بس ایک انسان۔ صرف اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے اسے اپنے سے اوپر مت رکھو۔ ہاں، یہ بات تم نے پہلے بھی کئی بار سنی ہوگی، لیکن اب وقت ہے اسے حقیقت میں اپنے اندر اتارنے کا۔ آج کے بعد جب بھی تم کسی خوبصورت لڑکی سے بات کرو، اپنے ذہن میں یہ بات دہرانا، وہ بھی صرف ایک انسان ہے، کچھ خاص نہیں۔ دوسرا اصول، جب بھی بات کرو اپنے اندر اچھا محسوس کرو، انا کے ساتھ نہیں بلکہ توانائی کے ساتھ، کیونکہ عورتیں الفاظ سے زیادہ توانائی کو محسوس کرتی ہیں۔ جب تم بات کرتے ہو تو اس کا لاشعوری ذہن ایک نظر نہ آنے والے ریڈار کی طرح تمہیں سکین کر رہا ہوتا ہے۔ وہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ تم اس کے لیے صحیح شخص ہو یا نہیں۔ تم نے سنا ہوگا کہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، وہ فیصلے منطق سے نہیں بلکہ احساس سے کرتی ہیں۔ لیکن آج ہم اسے مزید گہرائی سے سمجھیں گے۔ کشش آخر ہے کیا؟ یہ سمجھنا سب سے اہم چیز ہے۔ اگر تم یہ نہیں سمجھو گے کہ کشش کیسے کام کرتی ہے تو تم کبھی بھی عورتوں کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ پاؤ گے۔ کشش کوئی حسابی فارمولہ نہیں، یہ ایک جذباتی کرنٹ ہے جو خود بخود بہتا ہے۔ عورتیں وہی کرتی ہیں جو وہ محسوس کرتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں، محسوس کرتی ہیں اور اسی احساس کی بنیاد پر فیصلہ لیتی ہیں۔ اسی لیے وہ یہ کنٹرول نہیں کر سکتی کہ انہیں کس سے کشش ہوگی اور کس سے نہیں۔ کشش ایک لاشعوری رد عمل ہے جو کچھ خاص رویوں سے متحرک ہوتا ہے۔ اگر تم ان رویوں کو سیکھ لو تو کشش خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ تمہیں نہ زیادہ بولنے کی ضرورت ہوگی، نہ زیادہ وضاحت دینے کی۔ اب ذرا اس کے لاشعوری ذہن کو ایک ریڈار کی طرح سوچو۔ جیسے ہی تم بات شروع کرتے ہو وہ فوراً متحرک ہو جاتا ہے اور تمہیں پرکھنے لگتا ہے کہ تم اس کے لیے مناسب ہو یا نہیں۔ اور سب سے اہم بات، یہ ریڈار اس کے شعوری ذہن سے الگ ہوتا ہے۔ اگر یہ ریڈار ہاں کہہ دے تو اس کا دماغ نہیں کہہ پاتا۔ اسی لیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی بار بار اسی شخص کے پاس واپس جاتی ہے جو اسے تکلیف دیتا ہے، کیونکہ اس کا منطق کچھ اور کہتا ہے مگر اس کا دل اور احساس کچھ اور۔ اسی لیے اگلی بار جب تم کسی لڑکی سے بات کرو تو یہ یاد رکھنا، تم منطق سے نہیں بلکہ توانائی سے بات کر رہے ہو۔ اس کے الفاظ مت سنو، اس کی کیفیت کو محسوس کرو۔ اگر تم اس کے احساسات کو چھو گئے تو وہ نہ تمہیں بھول پائے گی نہ اس احساس کو۔ یاد رکھو، ہر لڑکی کے اندر ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے، اپنے لیے صحیح مرد کو تلاش کرنا۔ یہ معاشرہ تمہیں نہیں سکھاتا، لیکن یہ ایک حیاتیاتی حقیقت ہے۔ چاہے وہ سائنسدان بنے، کامیاب پروفیشنل یا کسی بھی بڑی کمپنی کی CEO، اس کے اندر کا قدرتی ریڈار ہمیشہ ایک ہی کام کرتا ہے، صحیح انسان کو تلاش کرنا۔ وہ یہ فیصلہ شعوری طور پر نہیں کرتی، اس کا ریڈار اسے محسوس کرواتا ہے اور پھر وہ
انتخاب کرتی ہے۔ اسی لیے جب بھی تم کسی لڑکی سے بات کرو تو یاد رکھو اس کا ریڈار تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے الفاظ، تمہاری باڈی لینگویج، تمہارے انداز، سب کچھ پڑھ رہا ہے اور وہ فیصلہ کر رہا ہے تم اس کے لیے صحیح ہو یا نہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہ ریڈار دیکھتا کیا ہے؟ یہ دیکھتا ہے کیا تم خود کو قیمتی سمجھتے ہو یا خود کو اس سے کم، اور یہ فیصلہ تمہارے الفاظ سے نہیں بلکہ تمہارے رویے، باڈی لینگویج اور توانائی سے ہوتا ہے۔ اگر تمہارا رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تم خود کو مضبوط اور قیمتی سمجھتے ہو تو وہ فوراً اس سگنل کو پکڑ لیتا ہے اور اسی لمحے کشش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں باڈی لینگویج پر۔ کتابیں کہتی ہیں سر اونچا رکھو، ہاتھ جیب میں نہ ڈالو، سیدھے کھڑے رہو، لیکن حقیقت میں یہ سب شور ہے۔ اصل میں باڈی لینگویج کے صرف 3 اصول ہیں۔ پہلا اصول، لڑکی کی طرف جھکو مت۔ زیادہ تر مرد یہی غلطی کرتے ہیں، وہ آگے جھک جاتے ہیں اور لاشعوری طور پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے بجائے تھوڑا پیچھے ہو کر بیٹھو، آرام سے بات کرو، بس سنو، متاثر کرنے کی کوشش مت کرو۔ دوسرا اصول، اگر وہ کچھ ایسا کہے جو تمہیں پسند نہ ہو، جیسے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، تو ریئیکٹ مت کرو، بس ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہو شاید میں تمہاری ٹائپ نہیں ہوں، تم اچھی ہو، اور وہاں سے نکل جاؤ۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں یا تو وہ تمہیں روکنے کی کوشش کرے گی یا تمہارے بارے میں سوچنے لگے گی، کیونکہ خوبصورت لڑکیوں کا اکثر پیچھا کیا جاتا ہے، لیکن جب تم پیچھا نہیں کرتے تو تم مختلف نظر آتے ہو۔ تیسرا اصول، سکون۔ جو شخص آرام دہ اور پرسکون ہوتا ہے وہ ہمیشہ قیمتی دکھائی دیتا ہے۔ جیسے تم اپنے قریبی دوست کے ساتھ ہوتے ہو، ریلیکس، ہنستے ہوئے، بغیر کسی دباؤ کے، ویسے ہی اگر تم کسی لڑکی کے ساتھ بھی ہو جاؤ تو وہ فوراً سمجھ جاتی ہے کہ تم ایک مضبوط شخصیت کے مالک ہو۔ آخر میں صرف ایک بات یاد رکھو، تمہارے الفاظ نہیں، تمہاری توانائی، تمہارا سکون اور تمہارا رویہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں کیسے دیکھے گی۔ اور سب سے اہم بات، کامل بننے کی کوشش مت کرو، بس خود بنو، پرسکون رہو اور کسی کی منظوری کے محتاج مت بنو، کیونکہ جب تم واقعی ہی خود کے ساتھ مطمئن ہوتے ہو تبھی اصل کشش پیدا ہوتی ہے۔